ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے چینل میں۔ لیلا بھنسالی کی ایک ویب سیریز ہیرا منڈی کے نام کے آنے والی ہے، جس پر شدید قسم کی تنقید ہو رہی ہے۔ بالی ووڈ ہدایت کار سنجے لیلا بھنسالی لاہور کے شاہی محلے پر ویب سیریز بنا رہے ہیں، مگر اس پر پاکستانیوں نے ابھی سے تنقید شروع کر دی ہے۔ لاہور کا شاہی محلہ اب نہیں رہا، وہ نگار خانہ اور ان سے جھانکتی صورتیں خاک ہو گئی ہیں، مگر آج بھی ان گلیوں سے گزرتے ہوئے قدم خود بخود رکتے اور سانس کی لے تیز ہو جاتی ہے۔ جو طلسماتی کشش یہاں ہے وہ بھولی بسری تہذیب کے کسی اور نقش میں نہیں۔ طوائف کے موضوع پر کتنا کچھ لکھا گیا، کیسی کیسی شاندار فلمیں بنی، مگر اس موضوع کے پر اسراریت آج تک کم نہیں ہوئی، نہ ہمارا تجسس۔ ہم وہ داستانیں مختلف زاویوں سے اور بار بار سننا چاہتے ہیں کہ آصف نے مغل دربار، کمال مہروی اور مظفر علی نے لکھنؤ کے بازار حسن کو پردے پر زندہ کیا اور امر ہو گئے۔ ہمارے عہد میں سنجے لیلا بھنسالی اس آب حیات کی تلاش میں ہے۔ 1996 کی فلم خاموشی، دی میوزیکل، دیوداس، بلیک، تاریخی کرداروں پر مبنی باجی راؤ مستانی اور پدماوتی سے سنجے لیلا بھنسالی نے ایک ایسی دنیا تخلیق کی۔ گنگو بائی کاٹھیاواڑی ان کا آخری شاہکار تھا، جس میں ایک لڑکی کے معمولی طوائف بننے سے ڈان تک کے سفر کو انتہائی خوبصورتی سے پیش کیا گیا۔ اب وہ ویب سیریز کے ذریعے لاہور کی طوائفوں کی کہانی سنانا چاہ رہے ہیں۔ بھنسالی نے چند روز قبل مشہور ہندوستانی فلم سازوں راج کپور، یش راج چوپڑا، محبوب خان، بمل رائے، گرو دت اور وی شانتا رام ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ بہت سمجھدار لوگ تھے۔ انہوں نے خواتین کی کہانیاں سنائی اور لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا۔ انہوں نے خوبصورت خواتین کی کہانیاں سنائی۔ وہ جان گئے تھے کہ عورت انسان کی خالق ہے، ادب، سینما اور فن میں اس کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ وہ ہمیشہ خواتین کی کہانیاں سناتے رہے۔ بھنسالی بھی اب خواتین کے مرکزی کرداروں پر مبنی کہانیاں سنانے کی ڈگر پر ہیں، جیسا کہ گنگو بائی کاٹھیاواڑی اور یہ نئی ویب سیریز ہیرا منڈی۔ اس تازہ سیریز کے متعلق بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بطور فلم ساز ہیرا منڈی میرے کیریئر کا اب تک کا سب سے مشکل منصوبہ ہے۔ یہ 8 مختلف فلمیں بنانے جیسا ہے۔ ہر ایپیسوڈ ایک مکمل فیچر فلم کی طرح ہے۔ اس ویب سیریز کی کہانی اس بازار حسن سے منسلک خواتین کی زندگی پر مبنی ہے جو ہیرا منڈی میں تھی، وہی ہیرا منڈی جسے لاہور کا بازار حسن کہا جاتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ منیشا کورالی، سوناکشی سنہا، ادیتی راؤ حیدری، رچا چڈھا، شرمین سہگل اور سنجیدہ شیخ کے ذریعے تقسیم سے پہلے طوائفوں کی ثقافت، کوٹھوں میں پروان چڑھنے والی محبت، ان کی اندرونی چپکلش اور کشمکش کس قدر مؤثر انداز میں پردے پر اترتی نظر آتی ہے۔ طوائف کے موضوع پر بننے والی فلموں کا ذکر کرتے ہوئے کیسے ممکن ہے کہ مغل اعظم اور پاکیزہ کو نظر انداز کیا جائے؟ بھنسالی نے کے آصف اور کمال امروہی کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ ہیرا منڈی طوائف کے موضوع پر بننے والی لافانی شاہکار مغل اعظم اور پاکیزہ کو خراج تحسین ہے۔ مغل اعظم اور پاکیزہ کو لافانی شاہکار بنانے میں بھاری بھرکم کاسٹیوم اور بڑے بڑے سیٹس کا کردار بالکل بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، مگر اس کے ساتھ ساتھ تحقیق، کہانی مکالموں اور موسیقی میں بھی وہ سنگ میل ہیں اور یہ سب مل کر ایک لافانی شاہکار بناتے ہیں۔ بھنسالی سے زیادہ خوبصورت سیٹ شاید آج بالی ووڈ کا کوئی دوسرا فلم ساز نہیں لگا سکتا۔ ان کے کردار سونے چاندی سے بھی خوب لدے ہوتے ہیں، مگر حد سے زیادہ گلیمر بعض اوقات ان کی فلم میں احساس کی لو کو مدھم کر دیتا ہے۔ ان کی فلموں میں رنگا رنگ روشنیوں کی چکا چوند آنکھوں کو خیرہ تو کرتی ہے، نم نہیں۔ دیوداس کے آخری سین میں عاشق نامراد دیو بابو کی آخری سانسیں ہیں اور فلم کی کہانی میں یہ انتہائی جذباتی منظر ہے۔ دوسری طرف پارو اپنے محل نما گھر سے باہر نکلنے کے لیے دوڑی آ رہی ہے۔ یہاں بھی بھنسالی کی ساری توجہ محل کی چمک دمک اور ریڈ کارپٹ دکھانے میں صرف ہو جاتی ہے اور اصل جذبہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ ایسے ہی خدشات کا اظہار ہیرا منڈی کا پوسٹر دیکھنے کے بعد بھی کیا جا رہا ہے۔ تاریخ کا رنگین باب، لکھنؤ اور دہلی کی طوائفیں۔ ہیرا منڈی کے پوسٹر میں طوائفیں ساڑی، غرارہ اور جھومر میں سجی نظر آتی ہیں۔ غرارہ لکھنؤ کی ثقافت میں اشرافیہ کی خواتین کا لباس تھا، ایسے میں لاہور کی ہیرا منڈی میں یہ لباس طوائفوں کو پہنا کر کیسے لافانی شاہکار تخلیق کیا جا سکتا ہے؟ اس وجہ سے بھنسالی کو ٹویٹر پر بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ خاتون فائزہ افتخار نے فلم کا پوسٹر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ اگر یہ فلم لاہور کی ہیرا منڈی پہ بنائی جا رہی ہے تو سنجے لیلا بھنسالی ایک بار پھر حماقت کرنے جا رہے ہیں۔ ساڑی، غرارہ اور جھومر پنجاب کی ثقافت ہی نہیں ہے اور اس زمانے میں تو پنجاب تک آئے بھی نہیں ہوں گے۔ تب فیشن گلوبل نہیں ہوتا تھا، ہر علاقے کا مخصوص رجحان ہی فیشن کہلاتا تھا۔ اس کے نیچے ایک اور خاتون نے تبصرہ کیا
ہم نے تو ساری زندگی پنجابی کلچر میں لاچا دیکھا ہے، جس کے جواب میں فائز افتخار کا کہنا تھا کہ طوائفوں کے ساتھ چوڑی دار پاجامہ، انارکلی فراق اور جھومر ان کے اسٹیریوٹائپ دماغوں کا خناس ہے۔ ہیرا منڈی کا دوسرا ممکنہ کمزور پہلو اس کی موسیقی ہو سکتی ہے۔ شاید ہی کسی اور موضوع پر اچھی موسیقی کی اتنی گنجائش ہو جتنی طوائفوں کے موضوع پر بننے والی فلموں میں ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں پاکیزہ سنگ میل امراؤ جان ادا میں خیام نے انتہائی خوبصورت غزلیں ترتیب دی۔ مغل اعظم میں نوشاد کی موسیقی سے رام چندر کی انارکلی کا توڑ نہ صحیح لیکن اپنی جگہ ایک شاہکار ہے۔ پاکستانی امراؤ جان ایک انتہائی بیکار فلم تھی، مگر سیف الدین سیف کی شاعری، نثار بزمی کی دھنیں اور رونا لیلا کی آواز کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ سنجے لیلا بنسالی بالعموم اپنی فلموں کی موسیقی خود ترتیب دیتے ہیں۔ گنگو بائی کاٹھیا واڑی میں یہی ہوا ہے اور نہایت اوسط درجے کی دھنیں سننے کو ملی۔ ایسا ہی خدشہ ہیرا منڈی کے حوالے سے بھی ہے۔ 8 قسطیں، 8 فیچر فلموں کا لطف اور طوائف کا موضوع ایک ایسا موضوع ہے جو کبھی مرنے والا نہیں، مگر کیا سنجے لیلا بنسالی کا آرٹ بھی؟ بس چند دن انتظار کیجیے۔ یہ تھی سنجے لیلا بنسالی کی آنے والی ایک ویب سیریز ہیرا منڈی کے حوالے سے کچھ آراء جو سوشل میڈیا پر لوگ اس ٹائم کر رہے ہیں۔ جب یہ ویب سیریز ریلیز ہوگی اس کے بعد دیکھنے کے بعد فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ کیا واقعی ہیرا منڈی کا حق ادا ہوا ہے، کیا یہ واقعی ایک شاہکار ہے، کیا واقعی یہ ایک لافانی شاہکار ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد پتہ چلے گا۔ انتظار کرتے ہیں، ویٹ اینڈ واچ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ والسلام۔